ناظرین کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام پہنچے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو سویڈن میں رہتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ کام کرتا ہے اور خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو بیوی بچے پیچھے ہیں، کیا ان کو جو ہے وہ مالی امداد حکومت کی طرف سے مل سکتی ہے؟ کیا ان کی جو پینشن جو ہے وہ مل سکتی ہے؟ اور ڈیتھ کے بعد پینشن کا جو طریقہ کار کیا ہے، اس میں کون لوگ اس کے حقدار ہیں؟ کیا یہ صرف بیوی بچوں کو ملتی ہے یا فیملی کے دوسرے ممبرز بھی یہ لے سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کیا کوئی اضافی مالی امداد بھی ملتی ہے؟ اور جو لوگ سویڈن میں نہیں رہتے کیا وہ بھی جو ہے اس میں آتے ہیں؟ تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس حوالے سے معلومات نہیں رکھتے، اس لیے یہ بہت ہی اہم ولاگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پینشن کے حوالے سے پہلے بھی میں نے چند ایک ولاگز آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اور اس میں پھر کئی طرح کے سوالات بھی آئے۔ تو پینشن سسٹم سویڈن کا خاصا کمپلیکس اور پیچیدہ سسٹم ہے۔ بہت سے لوگوں کو ان کے تمام جو کہہ لیں کہ پہلو ہیں ان کا علم نہیں ہوتا، تو اس پہ میں چند ایک سیریز کی صورت میں کچھ ولاگز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس میں ایک ایک ٹاپک پہ ہم جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ساری صورتحال کا علم ہو سکے۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم جو ہے وہ سروائیور پینشن، یعنی اگر کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا حکومت کی طرف سے اس کو امداد ملتی ہے، یعنی یہاں پینشن صرف ریٹائرمنٹ کی صورت میں نہیں ہے، اور بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے مالی تحفظات ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ سویڈن میں جو سروائیور پینشن یا ایفٹرلیوناد پینشن یہ کیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز جو ہیں ان کی جو ہے وہ مالی امداد ہو، اور تاکہ کسی کے انتقال کے بعد جو فیملی ممبرز رہ جائیں ان کی جو ہے سپورٹ کی جائے۔ اب جو سروائیور پینشن ہے اس کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی ہے بچوں کی پینشن، چائلڈ پینشن۔ تو اگر والد یا والدہ میں سے ایک یا دونوں کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پینشن ملتی ہے۔ یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان نوجوانوں کے لیے بھی ہے جن کی عمر جو ہے وہ 18 سے 20 سال کے درمیان ہو اور وہ اسکول یا کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ دوسرا ہے عبوری پینشن، ایڈجسٹمنٹ پینشن۔ یہ پینشن شوہر یا بیوی کو دی جا سکتی ہے۔ عام طور پر اگر وفات کے وقت زندہ رہنے والے شریک حیات کی عمر جو ہے وہ 67 سال 67 سے کم ہو تو وہ اس پینشن کا جو ہے وہ حقدار ہو سکتا ہے۔ کچھ حالات میں غیر شادی شدہ پارٹنر بھی اس پینشن کا حق رکھتے ہیں، وہ جیسے ان دونوں کا کوئی مشترکہ بچہ ہو یا بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہو یا وہ پہلے سے شادی شدہ یا رجسٹرڈ پارٹنر رہ چکے ہوں۔ تیسرا ہے ویڈو پینشن، بیوہ کی پینشن۔ یہ ایک خصوصی پینشن ہے، یہ صرف مخصوص پرانے قوانین کے تحت ملتی ہے۔ اگر کسی خاتون کی شادی اپنے شوہر سے 31 دسمبر 1989 یعنی 31 دسمبر 1989 تک ہو چکی ہے تو بعض شرائط کے تحت جو ہے وہ ویڈو پینشن حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کا انحصار خاتون کی پیدائش کے سال اور دیگر جو ہے وہ قانونی شرائط پر ہوتا ہے۔ اگر بیوہ یعنی ویڈو کی عمر جو ہے وہ 67 یعنی 67 سال سے کم ہو تو بعض صورتوں میں اس سے ویڈو پینشن کی بجائے ایڈجسٹمنٹ پینشن بھی مل سکتی ہے۔ چوتھا ہے جناب سروائیور سپورٹ۔ اگر کسی بچے کو چائلڈ پینشن بہت کم مل رہی ہے یا کسی وجہ سے اس کو نہیں مل رہی تو حکومت اضافی مالی مدد بھی فراہم کر سکتی ہے جس کو سروائیور پینشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے تو کیا اس کو خود درخواست دینا پڑتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اگر جس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ سویڈن میں رہتا ہے تو زیادہ تر جو معاملات فوری طور پر ظاہر ٹیکس آفس یہاں جو اس کا ورکت ہے ان کو پتہ چلتا ہے اس کی ڈیتھ کا، اور وہ خود کار سسٹم کے تحت آٹومیٹک جہاں جہاں انہوں نے انفارمیشن بھیجنی ہوتی ہے جن اداروں کو جس میں جو پینشن منڈیتن ہے پینشن کا ادارہ ان کو بھی پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پینشن کا ادارہ یہ چیک کرتا ہے کہ سروائیور پینشن کے کون جو ہیں وہ حقدار ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پینشن اتھارٹی ہے وہ ان کے لواحقین سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتی ہے اور مزید اور اگر انہیں مزید معلومات درکار ہوں تو پھر وہ ان سے دستاویزات لے سکتی ہے۔ اس میں اگر سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے وارث جو ہیں وہ سویڈن سے باہر رہتے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں
انہیں خود درخواست دینا پڑتی ہے اگر وہ یورپی اکنامک ٹیریٹری یعنی یورپ کے اس علاقے میں رہتے ہوں تو اپنے ملک کی جو پینشن اتھارٹی کے ذریعے وہ درخواست یہاں بھجوا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یورپ سے باہر رہتے ہیں تو پھر انہیں خود سویڈش پینشن اتھارٹی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ پینشن کب ادا کی جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کی اپنی ریٹائرمنٹ پینشن، ہاؤسنگ الاؤنس یا بعض دیگر فوائد عام طور پر وفات والے مہینے کے اختتام تک اس کی اسٹیٹ یعنی جائیداد کے نام کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ادائیگی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور سروائیور پینشن کے قوانین جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ اگر کام کے دوران اگر حادثے کی صورت میں، کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں اگر کسی کا جو ہے وہ انتقال ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، تو اس میں کیا ہے؟ تو اس میں مالی امداد، اضافی مالی امداد بھی مل سکتی ہے، جس میں جو ہے وہ کفن دفن کے لیے جو اخراجات ہیں وہ شامل ہیں، اور خصوصی سروائیور کمپنسیشن ہو سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں ورک انجری انشورنس جو ہے اس کے تحت اضافی مالی امداد بھی مل سکتی ہے. تو اس صورت میں صرف سروائیور پینشن نہیں ہے بلکہ دیگر اداروں سے بھی جو ہے وہ رابطہ کر کے آپ اگر اس کے حقدار ہوں تو وہ رقم لے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ہر سال یہ رقم تبدیل ہوتی ہے؟ تو بالکل، جو پینشن یہاں ملتی ہے یا باقی چیزیں ہیں یہ ہر سال جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. حکومت ایک یہاں پہ ایک سسٹم ہے، وہ ایک رقم بناتی ہے. بعض بھی لوگ اس اعتبار سے جو ہے وہ ایک سال ملنے والی پینشن اگلے سال سے مختلف ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جناب رہنمائی کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. اگر کسی خاندان میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو صرف مالی معاملات نہیں ہیں بلکہ بہت سے قانونی اور عملی کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سویڈن میں ایفٹر لیوناد گائیڈ نامی ایک پلیٹ فارم موجود ہے. اس میں آپ کو تمام معلومات مل سکتی ہیں، جس میں کفن دفن کے حوالے سے انتظامات ہے، جائیداد کی تقسیم ہے، مختلف سرکاری اداروں کو اطلاع دینا ہے، بینک کے معاملات ہیں، ٹیکس کے معاملات کی رہنمائی ہے، اور باقی جو چیزیں اگر ان کو کوئی ضرورت ہو اس سچویشن میں تو وہ جناب ان کو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. تو یہ چند اہم باتیں ہیں جو سویڈن میں رہنے والے ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے. زندگی موت ہر ایک کے ساتھ ہے. جہاں ایک زندگی ایک حقیقت ہے، موت بھی ایک حقیقت ہے. اس صورت میں فوری طور پہ لوگ ظاہر پینک ہو کے وہ شاید ساری انفارمیشن نہیں لے سکتے، لیکن یہاں پہ ایک سروائیور پینشن کا خودکار سسٹم ہے، اور پینشن کی رقم مرحوم کی آمدنی، پینشن کا ریکارڈ اور خاندان کی صورتحال پہ منحصر ہے. اگر خاندان سویڈن سے باہر رہتا ہے تو بعض اوقات انہیں خود درخواست دینا پڑتی ہے. بچوں کے حقوق ان کی عمر اور ان کے بالغ ہونے کی وجہ سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات آپ سے اضافی ڈاکومنٹس بھی مانگے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ سرکاری طور پہ آپ سے رابطہ کریں تو ان تمام چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کوئی اہل ہے اور اس کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو گئی، اس کو نہیں دی جا رہی پینشن، تو اس کے لیے وہ مقررہ وقت کے دوران اپیل کر سکتا ہے، اور اس اپیل میں اپنا جو ہے وہ جواب بھیج سکتا ہے. تو یہ جناب آج کی قسط میں ہم سروائیور پینشن کے حوالے سے بات کی ہے. اب آئندہ آنے والی قسطوں میں پینشن کے حوالے سے جو مختلف جو ہے وہ پہلو ہیں ان پہ بھی میں یہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور یہاں میں اپنے ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا فیڈ بیک یا اضافی معلومات، یا اگر کچھ لوگ اس پروسیس سے گزرے ہوں تو وہ دوسروں کی رہنمائی کے لیے انفارمیشن جو ہے وہ ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی جو ہے ان سے فائدہ اٹھائیں. آج کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.